ہمارا حرف جر ہے التاسع. التاسع مطلب نواں. نواں حرف جر کیا ہے؟ الکاف. وہ کیا ہے؟ کاف. ولہا معنیان، اور اس کاف کے دو معنی ہیں. ٹھیک ہے، اس کاف کے کتنے معنی ہیں؟ دو معنی ہیں. احدہما، ان دونوں میں سے پہلا معنی کیا ہے؟ للتشبیہ. یہ کاف جو ہے شباہت کے لیے آتا ہے، تشبیہ شباہت دینے کے لیے آتا ہے. پھر ذات اب الصفات. ٹھیک ہے، اور یہ کاف جو ہے تشبیہ کے لیے آتا ہے، تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے ذات میں یا پھر صفات میں. ٹھیک ہے، ہاں، یعنی وہ شباہت جو ہوگی یا تو وہ ذات کی شباہت دینے کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے، یا وہ شباہت صفات سے حوالے سے ہوگی. ٹھیک ہے، اس کی مثال انہوں نے دی ہے زید کا اخیہ. ٹھیک ہے، زید جو ہے وہ اپنے بھائی کی طرح ہے. کا اخیہ، 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 کا اخیہ. ہاں، کا اخیہ. ہاں، کا اخی ملا دیں گے، کاف اخی کو کاف سے ملا دیں گے. کاف کا اخی. ہاں، زید کا اخی. زید جو ہے وہ اپنے بھائی کی طرح ہے. ٹھیک ہے، اس کا زید کل اسد. زید کل اسد. ہاں، زید تو شیر کی طرح ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے دیکھیں یہاں پر دو مثالیں دی ہیں. دو مثالیں دی انہوں نے. ایک مثال دی ہے زید کا اخی ہی، کہ زید اپنے بھائی کی طرح ہے. اور ایک مثال دی ہے زید کل اسد. زید جو ہے اسد کی طرح ہے. ہاں جی، ایسا نہیں ہے کہ زید اسد کی طرح مطلب کہ اسد یعنی اسد کہتے ہیں شیر کو. ایسا نہیں ہے کہ زید کی پونچھ نکل رہی ہو اور ویسا، ایسا نہیں ہے. جو صفت یا صفات شیر کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ صفات انہوں نے زید سے شباہت دی ہے، شیر سے شباہت دی ہے، کہ جیسے شجاعت بہادری شیر میں ہے اسی طریقے سے زید میں ہے، اس لیے انہوں نے شباہت دی ہے اسد سے. ٹھیک، تو زید کا اخی ہی یہ ذات کی مثال ہو گئی، وزید کل اسد یہ صفات کی مثال ہو گئی. ٹھیک، ہاں، کأنہ البدر، بالکل، کہ جیسے کہ ان کا جو ہے چہرہ جو ہے ہاں چودھری کی چاند کی طرح. تو یہ کأنہ یہ ہاں وہ، لیکن ہاں، لیکن کأنہ بھی، کأنہ تو وہ حروف مشبہ بالفعل ہے، وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. ہاں، وہ دوسرا ہے، لیکن وہ بھی تشبیہ کے لیے آتا ہے، وہ بھی شباہت کے لیے آتا ہے. اچھا، نہیں، وہ کأنہ ایک الگ لفظ ہے. کأنہ ملا ہوا ہے، وہ ایک الگ ہے. وہ اس کے بعد ہی ہے، جیسے حرف جر آپ کا ختم ہوگا فوری حروف مشبہ بالفعل آپ کا شروع ہو جائے گا. وہ جس کی انا، انا، کأنہ، لیتا، لعلہ، ہاں یہ 6 ہیں انشاءاللہ، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. بالکل بالکل، لیکن وہ بھی آپ کا جو ذہن پہنچا وہاں تک وہ تشبیہ کی وجہ سے پہنچا، کہ وہاں بھی تشبیہ ہی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو کیا کہتے ہیں کہ جی، اب ہے ہمارا نوا حرف جر التاسع الکاف. ہمارا نوا حرف جر جو ہے وہ کاف ہے. ٹھیک ہے، الکاف للتشبیہ، کاف جو ہے وہ شباہت کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تشبیہ دینے کے لیے، شباہت دینے کے لیے آتا ہے. ٹھیک، اب شباہت دو طرح سے دی جاتی ہے. ایک فی الذات، ذاتی صفات ہوتی ہیں، صفات ہوتی ہیں، یا یا تشبیہ جو ہے فی الصفات ہے. وہ جو شباہت ہے، تشبیہ ہے، یا تو ذات کی تشبیہ ہوگی یا صفات کی تشبیہ ہوگی. اب انہوں نے مثال دی ہے للتشبیہ فی الذات. کسی کو اگر ذات سے تشبیہ دیتے ہیں تو کیسی مثال بنتی ہے؟ زید کا اخیہ، زید اپنے بھائی کی طرح ہے. ٹھیک ہے، جیسا اس کا بھائی ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، کام کرتا ہے، وہ جیسے ذات اس کی ہے ویسی ذات اس کی ہے، اخی ہے، اپنے بھائی کی طرح ہے. اب یہی مثال تشبیہ والی فی صفات ہے. صفات میں کیا ہے؟ زید کل اسد، زید جو ہے وہ شیر کی طرح ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے شیر کے 4 پاؤں ہیں، ایک دم ہے، ایسا نہیں ہے. وہ شیر سے جو شباہت دی ہے وہ شیر کی صفات کو دیکھ کے دی ہے. جیسے شیر بہادر ہے، چیرنے پھاڑنے والا ہے، دوڑنے والا ہے، شجاع ہے،
ایک ویسی صفت رکھتا ہے. اسی طریقے سے زید کل اسد، زید بھی بہت بہادر ہے بھائی. جنگ میں تو ایسا شیر کی طرح دوڑتا ہے اور شیر کی طرح حملہ کرتا ہے. تو یہ صفات ہے جو اسد کی، شیر کی، وہ زید سے شباہت دی ہے. یعنی زید بھی شیر کی طرح بہادر ہے یا حملہ کرنے والا ہے. ٹھیک. اب آتے ہیں، یہی کاف جو ہے اس کا وہ دوسرا کیا ہے؟ زائدہ. یہ کاف زائدہ واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کیا؟ لیسا کمثلہ شیء، لیسا کمثلہ شیء. اب اس کا ترجمہ کریں. لیسا کمثلہ شیء کا غور کیجیے. اگر ہم یہاں پر زائدہ نہ مانیں، اس کو زائدہ نہ مانیں، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ لیسا نہیں ہے، کمثلہ نہیں ہے اس کی مثال کی کوئی مثال. اس کی مثال کی کوئی مثال، کوئی مثال. یعنی اس کی مثال جیسی کوئی مثال نہیں، اس کی مثال جیسی کوئی چیز نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اس کی مثال جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اگر یہ ترجمہ کر دیں تو یہ تو عقیدہ ہی خراب ہو جائے گا کہ یعنی اللہ جیسی، اللہ کی کوئی مثال ہے، اس کی کوئی تشبیہ نہیں ہے، اس کی کوئی شباہت نہیں ہے. ایسا ہی ہے. یعنی اللہ کی کوئی مثال ہے، اس کی کوئی تشبیہ نہیں ہے، اس کی کوئی شباہت نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اگر یہ کریں گے تو پورا، ہاں، اگر ہم اس کو زائدہ نہ مانیں، ترجمہ ہو جائے گا اس کے مثال جیسی کوئی گڈ ہے، کوئی ایسی مثال اللہ کی اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے، تو یہ پورا عقیدہ ہی خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کاف زائدہ ہے. اگر کاف زائدہ کریں، یعنی اس کو نام کاف زائدہ نہیں، اپنے زائدہ ہے، اس کو لکھا جاتا ہے، اس کا معنی نہیں لیا جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ لیسا کمثلہ شیء، یعنی اس کی مثال ہے ہی نہیں. ہاں، ہاں، تشبیہ میں نہیں ہے. اب یہ زائدہ ہے. یہاں پہ کاف جو ہے کیا ہے؟ اس آیت میں یہ کاف زائدہ ہے. ٹھیک ہے. تشبیہ میں نہیں آئے گا. جی، کاف زائدہ ہو گیا. جی، یہاں پہ کاف زائدہ ہی ہے، کاف زائدہ ہے جو اپنے شباہت کے معنی میں نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے. لیسا کمثلہ شیء یعنی نہیں ہے اس کی مثال، نہیں ہے اس کی کوئی. کاف یہاں پہ زائدہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد بالکل اس کاف تشبیہ کو یہاں کاف تشبیہ اپنے معنی میں نہیں آیا ہے، بلکہ یہ زائدہ ہے. ہاں، کاف تشبیہ نہیں، کاف تشبیہ نہیں ہے بلکہ کاف زائدہ ہے. ٹھیک. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمُضْمَرِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْحِكَایَہ. کہہ رہے ہیں کہ یہ داخل نہیں ہوتا ضمیر پر. یہ کاف جو ہے کبھی کہہ رہے ہیں ضمیر پر داخل نہیں ہوتا. یعنی کبھی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ لکھا ہوگا کہو یا کہی، کہا. ٹھیک ہے. نہیں ہوتا. جی. ہاں، پھر انہوں نے بعد میں لکھا علی سبیل الحکایہ. کبھی حکایت کے طور پر ہم اس کو وہ بھی بہت بعض کبھی اگر کوئی حکایت کے طور پر استعمال کر دے تو ایک الگ بات ہے. جیسے کا ہوا، بس کا ہوا. جیسے طور پہ کوئی صاحب ہیں، کوئی میرے سامنے کوئی ایسا کوئی کام کر رہے ہیں اور میں کہہ دوں کا ہوا، یہ ویسا ہی ہے. کا ہوا یہ اس جیسا ہے، کا ہوا ایسے. تو یہ حکایت کے طور پر اس کو اس طرح استعمال کبھی کدار کوئی کر دے تو کر دے، ورنہ یہ ضمیر پہ داخل نہیں ہوتا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.